بات کے لیے کرگل میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ اتحاد ہوا ہے. اس کے چلتے اتفاق رائے سے سیٹوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. تبس میں محمد عباس کو امیدوار بنایا گیا ہے. 23 اگست ہی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آخری دن ہے. تو ہمارے این سی اور کانگریس کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ محمد عباس جو این سی کے کینڈیڈیٹ ہے اور کانگریس کے مینڈیٹ پہ ہم نے ان کو جی ایم پور کانسٹیچوئنسی سے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہے. اس لیے جی ایم پور کے عوام سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں ووٹ ڈال کے فرقہ پرست جو طاقتیں ہیں ان کو ہرائے اور ان کو باہر رکھے. آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم کرتے ہیں کہ یہ پارٹی کی اس حد تک کہ ہمارے نیشنل کانفرنس کے سیمبل کو کورٹ نے آرڈر دینے کے باوجود انہوں نے روک کے رکھا. ہم اس کے لیے بہت مذمت کرتے ہیں, کنڈم کرتے ہیں. یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آج بی جے پی نے اس ہمارے نیشنل جو ریجنل پارٹی کے سیمبل کو روکا. یہ ایک عدالت سے ان کے حق میں آ گیا, لیکن اللہ کا عدالت بہت بڑا ہے. وادی کشمیر میں سیاحت کے شعبے سے کسانوں کو بھی اب فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ضلع پلوامہ کے ٹہاب علاقے میں فاروق احمد نامی کسان نے باغبانی اراضی کو زرعی شعبے میں تبدیل کر کے بہتر آمدنی حاصل کی ہے. فاروق احمد کے علاوہ اس وقت پلوامہ کے کچھ کسانوں نے ایگزوٹک ویجیٹیبلز کی کاشت شروع کر دی ہے, جو کہ وادی کے سبھی اہم سیاحتی مقامات پر بڑے ہوٹلوں میں استعمال ہوتی ہیں. اس سے فاروق احمد اور دیگر کسانوں کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا ہے. محکمہ زراعت بھی اسے بڑھاوا دینے کے لیے کئی اسکیمیں چلا رہا ہے. کسان ایگزوٹک ویجیٹیبلز کی کاشت کر کے اپنے لیے بہتر آمدنی کا ذریعہ بنا رہے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ اس میں مجھے کافی اچھا پیسہ ملتا ہے. تو اور یہ روز میں روز کی آمدنی ملتی ہے. مان لو اگر سیب میں 1 سال کے بعد ملتے ہیں, اس میں ہر دن پیسہ ملتا ہے. تو مارکیٹنگ کے بارے میں بولوں گا آپ کو کہ جو ابھی ہمارا جو ٹورسٹ سیزن ہے اس سال ریکارڈ ہوا ہے, قریب 3 کروڑ سے پلس یہاں ٹورسٹ آ گئے ہیں. تو جو ٹورسٹ سیزن ہوتا ہے اس میں ہمیں کافی اس میں اچھا پیسہ ملتا ہے, کافی ڈیمانڈ رہتی ہے اس کی ٹورسٹ سیزن میں. فارمر 10 اس وقت جو ایگزاٹک میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے ایگزاٹک اس سبزی میں. تو ڈپارٹمنٹ نے پہلے انیشیٹو لیا ہے, ان کو ہائی ٹیک پرووائڈ کیا ہے 50% پہ, اور پھر جو سیڈس آ رہے ہیں ایگزاٹک کے سیڈس ہیں اس کو 60% کی سبسڈی پہ دے رہے ہیں. 60% سبسڈی پہ دے رہے ہیں سیڈس بھی. اور اویئرنیس کا بھی چل رہے ہیں, بیچ میں ہم اویئرنیس بھی دے رہے ہیں لوگوں کو. خاص کر ہمارے پاس 10 فارمر ایسے ہیں جو ہمیشہ ڈپارٹمنٹ آفس میں آتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں, اور ہم بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, ہمارے سرکل افسر بھی فیلڈ میں جاتے ہیں. ہارٹیکلچر لینڈ کو ایگریکلچر میں کنورٹ, اور وہ بھی ایگزوٹک ویجیٹیبل, ایک نیا انیشیٹو جو کہ سیاحت کے شعبے کے ساتھ اب جڑ گیا ہے. سیاحت کے شعبے سے اس حوالے سے جڑ گیا ہے کہ سیاحت کے ساتھ ساتھ اس کا وابستہ ہے اب, کیونکہ جو یہاں پر سری نگر, پہلگام یا گلمرگ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کی مانگ کافی بڑھ گئی ہے ایگزوٹک ویجیٹیبلز کی, اور اس وجہ سے جو ہے فاروق صاحب کا جو ایگزوٹک ویجیٹیبلز جو یہ پیداوار کرتے ہیں تو ان کی مانگ بڑھ گئی ہے اور ان کا روزگار بھی اب بہتر ہو گیا ہے. ساتھ میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو محکمہ ایگریکلچر ہے وہ بھی اب وقتاً فوقتاً اس کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں. بلال خان, نیوز 18 پلوامہ. اور سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر کی جانب سے زعفران اگانے والے کسانوں کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس میں زعفران کے ساتھ ساتھ بادام کی نئی ویرائٹی کو اپنانے پر زور دیا گیا. اس پروگرام کا مقصد پامپور میں زعفران کی صنعت کے ساتھ ساتھ بادام کی صنعت کو بڑھاوا دینا ہے. پروگرام میں ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر مہندر کمار ورما اور کسان بورڈ کے ممبران ارشاد احمد ڈار بھی موجود رہے. یہاں کی جو زعفران کی جو کھیتی ہوتی ہے اس میں دوسری فصلوں کو بھی لیا جا سکتا ہے, جیسے دوسرے آپ کے بادام ہے, کیونکہ زعفران اور بادام ہے دونوں سوکھے علاقے میں ہوتا ہے. تو بادام کی زعفران کے ساتھ کھیتی کرتے ہیں تو اس میں منافع کافی اچھا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہمارا آج سجھاؤ تھا کہ جو پرانی جو ویرائٹیز تھی بادام کی تو ان کی قیمت اچھی نہیں ملتی تھی, کیونکہ وہ ہارڈ شیلڈ ہوتا تھا اور اس میں جو کرنل کی جو ریکوری ہوتی ہے وہ کم سے کم تقریباً 25 سے 30% نکلتی ہے, جبکہ جو کاغذی ٹائپ کے جو بادام ہوتے ہیں اس میں کم سے کم 50% تک اس کی کرنل ریکوری نکلتی ہے. تو اس کا بھاؤ بھی ایک دم ڈبل ہے, جو کہ ہماری دیسی ٹائپ کی جو کشمیری جو بادام ہوتا تھا
اسی لیے ہم لوگوں نے آج سوچا کہ جو ہمارے نئی امپرووڈ ویرائٹیز ہیں بادام کی، جس میں کہ کریں گے کہ جعفران کی کھیتی کو بادام کے ساتھ میں نئی ویرائٹیوں کے ساتھ میں ہمیں لگانے کی تکنیک کو دیکھنا ہے، جس سے کہ کسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہو. اور کاسٹ کشمیر کی جانب سے کپواڑہ میں سیری کلچر اور ریشم کی صنعت کو بڑھاوا دینے کے لیے کرم کشوں کو یوٹ فراہم کیے گئے ہیں اور 30 سے زائد کسانوں کو اس اسکیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں. ڈپارٹمنٹ آف ٹرائبل افیئرز کی جانب سے کاسٹ کو اس سلسلے میں فنڈنگ حاصل ہو رہی ہے. پہلے مرحلے میں ہم نے 30 فارمر سلیکٹ کیے ہیں ان 2 گاؤں کے. ان کو ہم نے پورا جو ریئرنگ اکوپمنٹس ہے اس میں لو کاسٹ ریئرنگ ہٹ جو ہمارے کالج میں بنایا ہے اس میں یہ آدھا انس میں تقریباً 25 سے 30 ہزار کیڑے یہ کما سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو دیا جو ریئرنگ اکوپمنٹس ہے، چاہے ان میں ریئرنگ ٹریز ہے یا لائٹ ہے یا جو کیڑے مار دوائی ہے جس کو ہم رینبو وجیتا بولتے ہیں، اور ہم نے ان کو دیا ہے لائم. جس گھر میں کرم کشی ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی کرم کش ہوتا ہے، اس کو سپیس یعنی جگہ بہت کم ہوتی ہے. اس کی جگہ بڑھانے کے لیے ہم نے ایک ہٹ کی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں لو کاسٹ ریئرنگ ہٹ کہتے ہیں. یہ ہٹ کرم کش بھائیوں تک کیسے پہنچے، اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا. اس کی فنڈنگ ہم کو ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ نے کی ہے اور ہم کپوارہ میں آئے ہیں. ہم نے کوئی بینیفیشریز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی وسادت سے، اور ہم یہ جو ہٹس ہیں ان کرم کش بھائیوں تک پہنچائیں گے. چھوٹا سا بریک